وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ اور دو نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا ہو۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی پاک باز، عظیم، دلیر، شجاع خاتون کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے خاندان کا تعارف یہ ہے کہ کائنات میں، دنیا میں وفا کا جو بھرم ہے وہ انہی کے دم سے قائم ہے۔ اس خاندان کا صدق و صفا اور اس خاندان کی وفا اور سخا اور دین اسلام کی راہ میں جو قربانیاں ہیں ان کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے والد گرامی کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، میں نے دنیا کے تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن ان کے والد کے بارے میں فرمایا کہ ان کا بدلہ اللہ قیامت میں ان کو دے گا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے شوہر بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کے والد گرامی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کا خاندان پاک جو ہے 4 جو ہیں نسلیں وہ صحابیت کے جو منصب ہے اس پہ سرفراز تھی۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جن کے سامنے ظالم اور جابر حجاج بن یوسف کا غرور جو تھا وہ ان کی للکار کے سامنے زمین بوس ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی جس طرح تربیت کی تھی، اور وہ بیٹا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں گئے تو یہودیوں نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی تھی کہ یہاں پہ ہم نے ان کی نسل بند کر دی ہے اور اس پہ جادو کر دیا ہوا ہے۔ تو ان کے صاحبزادے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لعاب دہن کی گھٹی ان کو عطا کی تھی۔ ایسی دلیر باہمت خاتون کے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وہ اتنا اونچا پہاڑ جو غار ثور ہے، جہاں آج بھی طاقتور آدمی کوئی جا سکتا ہے جوان، وہاں پہ روز جانا اور رحمت کونین اپنے والد گرامی کے لیے کھانا پہنچانا، اور ان کا جو عشق رسول تھا وہ کمال تھا۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہاں سے گزرتی تھی تو وہیں ٹھہر جاتی تھی اور پھر اس وقت کو یاد کرتی تھی۔ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ آثار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی عقیدت محبت تھی، وہ چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ام المومنین سے ان کو ملی، وہ بھگو کے لوگوں کو پلا دیا کرتی تھی، مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی، اور مستجاب الدعوات خاتون تھی۔ اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کی، اور جنگ یرموک میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ شریک ہوئی، اور پھر کیسے مار کے سر انجام دیے ان کے خاندان نے۔ ناظرین کرام، آج ہماری ممدوح شخصیت، ادب سے گردن بھی جھکتی ہے، آنکھیں بھی جھکتی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حجۃ الوداع میں شرف نصیب ہوا، ساتھ رہیں۔ زہد، تقوی، عبادت اور سخا کا تو معاملہ ایک دن میں 1 لاکھ جو درہم آئے تھے وہ سارے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ آج ان کی سیرت پاک کے حوالے سے وہ کیسی ماں تھیں، وہ کیسی بیوی تھی، وہ کیسی بہن تھی، وہ کیسی بیٹی تھی، ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور کیسی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور سب سے بڑھ کے شجاع، دلیر اور بہادر، اور کیوں نہ ہو علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کے والد گرامی کے بارے میں کہیں صحابہ سے سب سے بڑھ کر جو دلیر ہے
وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی ہیں۔ آج اس پہ بات کرنے کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے آج کی اس علمی نشست میں تشریف فرما ہے شیخ الحدیث ہے علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، میرے مہمان بھی بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے دوسرے بھی شیخ الحدیث علامہ بدر الزمان قادری صاحب، یہ بھی مہمان بنتے رہتے ہیں، اور تیسرے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ایک جامعہ کے سینئر پروفیسر، یہ بھی مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ظہیر بٹ صاحب سے۔ جی بٹ صاحب، جب ان کا نام آتا ہے سچی بات ہے تو دو باتیں فوری آتی ہیں، ایک ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شجاعت، دلیری، بہادری، دلاوری، یہ جتنے لفظ ہیں یہ کم پڑ جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غازی صاحب۔ آج کی ہماری ممدوحہ شخصیت حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شخصیت کے بہت سارے حوالے ہیں، اور ہر حوالہ اپنی جگہ انتہائی معتبر اور وقی حوالہ ہے۔ اگر ہم نسبتوں کے فیض کو دیکھیں تو اتنی ساری نسبتیں ان کو حاصل ہیں جو کائنات میں شاید کسی اور شخصیت کو حاصل نہ ہوں، لیکن اتنی نسبتوں کے فیض کے باوجود آپ کا جو اپنا شخصی کردار ہے وہ آج کے دور میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے، جیسا کہ آپ ذکر فرما رہے ہیں، وہ گھرانہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں، اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں بے مثال گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پیدائش 27 ہجری یعنی آقا علیہ السلام کے ہجرت مدینہ شریف فرمانے سے 27 برس قبل ہوئی مکہ شریف میں، اور آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں آقا علیہ السلام کا ذکر پاک کثرت سے آپ نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت جلد السابقون الاولون کی فہرست میں شامل ہو کر 18واں یا 17واں نمبر ہے آپ کے قبول اسلام کا، یہ شرف حاصل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جو بے مثال کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے، سب سے پہلا جس سے آپ کی شخصیت کو چار چاند لگ گئے، اور اس کے بعد بھی بے شمار کارنامے آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ ہجرت کے سفر میں آقا علیہ السلام کے لیے اور اپنے والد گرامی کے لیے جو 3 دن 3 راتیں مسلسل مکہ شریف سے چل کر آپ غار ثور میں جاتی رہیں، اور پھر بالخصوص وہاں پر جب آپ نے اپنے کمر بند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آقا علیہ السلام کا توشہ دان اور آپ کا مشکیزہ مبارک باندھا، اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اے اسماء، اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت کے 2 کمر بند عطا فرمائے۔ اچھا جی، اپنا بدر الرحمان قادری صاحب، ایک تو میں ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دوں، کیونکہ اب کمر بند کا چونکہ رواج کم ہے، عرب میں اب بھی ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی زور والا کام کرنا پڑتا ہے، یا وہ مشقت کرتے تھے نا لوگ، خود چارہ لانا، گھر کے کام کاج کرنے، تو وہ جس طرح آج کل بیلٹ ماڈرن آ گئی ہے، باندھتے ہیں کمر میں، تو یہ وہ ہوتا تھا، اور یہ بڑا اہم ایک چیز سمجھی جاتی لباس کا حصہ تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، میں جب اپنی ممدوحہ شخصیت کے حوالے سے دیکھتا ہوں، آپ یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رول ماڈل بنا دیا ہے۔ ایک بہترین بیوی، ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین ساس، اور ایک بہترین بہن، سبحان اللہ، ایک بہترین بہن، یعنی سارے پہلو ان کے تابندہ، درخشندہ، اور حیات کا ہر ورق مجلہ اور پربہار، ایک مبلغہ اور کمال کی مبلغہ، اور تقوی اور زہد بھی کمال کا، اور صبر و شکر بھی کمال کا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کا نکاح ہوا، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو اتنی گھر میں آسودگی نہیں تھی۔ آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی دینے سے پہلے پرکھا اور تولا اور جانچا جاتا ہے کہ مالی اعتبار سے کوئی کتنا مستحکم ہے، اور یہ امیر گھرانے کی بیٹی تھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اگر گھر میں مشقت آئی ہے تو کام کیا ہے، اور کبھی شکوہ نہیں کیا، حرف شکایت زبان پر کبھی نہیں لائی، سبحان اللہ، اور اپنے شوہر کے شانہ بشانہ جو ہے یہ چلی ہیں، اور اونٹوں کے لیے چارہ، اس کے بعد گٹھلیاں چکی چلانی، اور پھر گٹھلیوں کو پیسنا، وہ کتنا مشکل ہے، آج بھی پیس کے دیکھیں۔ اچھا، آٹومیٹک مشین سے بھی پیسے نا، میں نے وہ جو اجوا کے بنوائی کئی دفعہ پاؤڈر، وہ اتنا مشکل ہے، وہ عام مشین کر ہی نہیں سکتی،
اور لگتا ہے کہ شاید مشین ابھی خراب ہو جائے گی، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن یہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی کو پیسنا اور پھر اونٹوں کو کھلانا. آپ دیکھیں اتنی مشقت کے باوجود کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں قیامت تک آنے والی ہر مسلمان عورت کے لیے اگر یہ رول ماڈل ہے، یہ رول ماڈل ہیں کہ اگر گھر کے اندر مشقت کرنی پڑ جائے اور شوہر کے شانہ بشانہ چلنا پڑ جائے، ساتھ دینا پڑ جائے، تو اس سے بہتر جو ہے ہمارے لیے رول ماڈل کوئی نہیں ہو سکتا. کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں. اور پھر یہ چیزیں زندگی کے اندر اس طرح چھا گئیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب آسودگی آئی، مالی آسودگی اور کمال کی آسودگی تھی، ان دنوں پہ بھی اگر صاحبزادے آپ کو اچھا لباس دیتے فرماتے نہیں میں نہیں پہنوں گی، میرے لیے وہی موٹا لباس لے کے آ جاؤ. ہاں جی، باریک لباس پہ بڑا غصہ کرتی تھی، ناراض ہو جاتی تھی اور فرماتی تھی نہیں. ایک عزیزہ کو بڑی سخت ڈانٹ پلا دی، انہوں نے کوئی لباس اس طرح کا پہنا ہوا تھا، کہا فوراً موٹا لباس پہنو، اور فرماتی اور اپنا پسند فرماتی تھی. یعنی دولت ان کے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی تھی، زر تھا یا نہیں تھا انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے جس طرح اپنے مزاج کو جس سانچے میں ڈھالا ہمیشہ اسی سانچے میں ڈھلی رہی اور تا آخر دم آخر جو ہے ہمیشہ اسی کے اندر رہی، کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے کوئی 56 کے قریب تو کہتے ہیں حدیث بھی مروی ہے. جی غازی صاحب، یہ حضرت صدیقہ بنت صدیق اکبر، سبحان حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم لوگ عموماً وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے. آپ نے کر کے دکھایا ہے. واہ، آپ نے کہہ کے کہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لکھتے ہیں تقریر اور تحریر کی صورت جب عملی میدان لگتا ہے تو پھر عموماً غازی صاحب یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس میں باپ کے کمالات نظر آ رہے ہیں. ادھر دیکھیے حضرت اسماء بنت صدیق اکبر میں باپ کے کمالات نظر آ رہے ہیں، بیٹی میں بھی نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تیسری بات دیکھیے کہ آج پورے ہماری کائنات ورلڈ میں ورکنگ خواتین، ان کی کیا پرمیسز ہوتی ہیں، ورکنگ لیڈی جو ہوتی ہیں ان کی کیا پرمیسز ہوتی ہیں، کیا لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر کھیتوں میں کام بھی کر رہی ہیں اور حیا اور تقدس ایسا کہ آخری وقت تک لوگ ان کے پاس دعائے خیر کے لیے آتے تھے. یہ بتا دیا کہ آپ نے سوشل پینیٹریشن، سماج میں کام کیسے کرنا ہے اور باکردار کیسے رہنا ہے. ایک باوفا بیوی، بلند حوصلہ خاتون، حد درجے کی فیاض تھیں. تنگ دستی کے دن بھی دیکھے اور مال و دولت کی فراوانی بھی دیکھی، لیکن مزاج کی وہ فروتنی جو گھرانہ صدیق کا شعار تھا. لیکن سارا مال راہ خدا، سارا مال. حیران کن بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ ذرا میرے شوہر جو ہے زبیر صاحب وہ تھوڑا گنتے ہیں پیسے اور تھوڑا کم وہ خرچ کرنے میں، تو میں کر لیا کروں، تو آپ کی اجازت فرمائیں. اور غازی صاحب آپ دیکھیے مین تھی ایسی، ابھی آپ نے آغاز میں عرض جو کیا ہے نا کہ غار ثور میں جاتی تھی، ذرا ان کی فزیکل پوزیشن تو دیکھیے اس وقت کیا تھی. تھوڑے عرصے بعد یہ حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے ہیں. ہاں بڑی عام بات آپ نے کی. غازی صاحب غور کریں، شی واز آن فیملی وے. جی. اور آپ دیکھیں کہ آج عموماً خواتین اس پوزیشن میں، ظاہری بات ہے جو ان کی حالت ہوتی، لیکن آپ کیسی مجاہدہ تھیں. اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے جہاں پر جس بلندی پر اس دور میں بڑے بڑے لوگ چھپ کر یعنی بھائی اب تو آج نہیں جا سکے، آج نہیں جا سکے، اتنا مشکل ہے وہاں. غار ثور پہ، غار ہرا پہ تو اللہ نے توفیق دی، غار ثور بہت مشکل ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی ایمانی قوت تھی وہ ان کے اندر اس درجہ کی تھی جو ان کو گھٹی میں ہی ملی تھی. اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ فداکاری. اور آپ دیکھیے کہ اس بدبخت نے، ابو جہل نے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی. یعنی جب نبی کریم علیہ السلام کا پوچھا اگلے دن، لیکن آپ کا حوصلہ دیکھیے، اس وقت بھی ڈٹی رہیں. اور دوسرا جب ان کے صاحبزادے کی شہادت کا وقت آیا اس وقت بھی جابر سلطان کے سامنے ایک جرأت و دلیری کا سامنا کرنا کمال ہے. کمال ہے. غازی صاحب عام محلے کا کوئی آدمی غنڈہ آ جائے نا تو بڑی بڑی جوان مرد خواتین رونا شروع کر دیتی ہیں. تو صدیق اکبر کی دختر اختر کو دیکھیے، دو خواتین ہمیں نظر آتی ہیں، ایک فاتح خیبر کی بیٹی اور ایک صدیق اکبر کی بیٹی. یزید کے دربار اور ادھر حجاج بن یوسف. بٹ صاحب وہ مولانا اسد موانی یاد آتے ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے، مجھے وہ غار ثور والی بات یاد آ رہی ہے کہ غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی. تو جب دیکھتے ہیں ادھر ہی راستے سے واپس آ گئے کہ جی یہ بڑا مشکل. 3 دن مسلسل جانا
اور کھانا اٹھا کے اور وہ سارا تازہ جو کھانا اس دور کا ٹفن کیریئر مٹی کا اتنا بڑا وہ جو بھی ہے مشکیزہ پانی کا لے کے جانا دودھ کا اہتمام کرنا یہ ساری چیزیں اور پھر آگے زیادہ راہ کے لیے کتنا ہوگا وہ زیادہ ہوگا سامان اس کو لے کے جانا وہاں پہ چڑھ کے یہ کوئی معمولی بات غازی صاحب یہ اصل میں یہ ساری چیزیں اور اندھیرے میں جی بالکل اندھیرے میں جانا اور اللہ غازی صاحب اس میں آپ غور فرمائیں کہ یہ کوئی بھی چیز جسمانی مشقت سے تو کی نہیں جا سکتی. آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے طاقتور بہادر لوگ ہیں بڑے بڑوں لوگوں کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں. یہاں صرف عشق ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو کشاں کشاں کھینچ کے لے جاتا ہے. عشق کی دیوانگی اقبال کہتے ہیں عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں. ایسے ہی ہے ایسے ہی. کیا بات کہی. تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ جتنی دلیر ہیں اور جو خوبی اور کمال آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے اس سے یہ پہلو بھی عیاں ہو رہا ہے کہ اگر ماں باپ کی تربیت ہو اور ماں باپ اپنے گھر میں بچوں کے سامنے آقا علیہ السلام کے عشق و محبت کی باتیں کرتے رہیں تو اس کے اثرات آگے اولاد میں بھی منتقل ہوتے ہیں. اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ جی وہ تینوں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. سبحان اللہ. جی تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی جہاں تک دلیری سرفروشی جانثاری کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ وہ ہے ہی صحیح. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کبھی بھی اس راز کو افشا نہیں فرمایا. جیسا کہ محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ابو جہل نے جب آ کر پوچھا تھپڑ بھی مارا اور آپ کو گھسیٹا بھی اس کے باوجود آپ نے ہر تکلیف کو گوارا کر لیا لیکن آقا علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا گوارا نہیں فرمایا. آپ کی شخصیت کے حوالے سے کوئی احادیث آپ نے اتنی روایت کی ہے کوئی حدیث آپ کو جی 56 احادیث سے روایات میں آتا ہے. ایک تو وہ روایت ہے کہ جو آپ تیمم والی جی تیمم والی نہیں ایک وہ روایت ہے جو کہ آپ نے حجاج کے دربار میں فرمائی ہے کہ جب حجاج سے آپ کا مکالمہ ہوا اور اس مکالمے کا بھی تھوڑا سا پس منظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور شہید کرنے کے بعد اس ظالم نے اپنے دل کی آگ اور انتقام کی جو آتش ہے اس کو بجھانے کے لیے 3 دن تک مسلسل آپ کے جسد مبارک کو سولی پہ لٹکائے رکھا تو آپ وہاں پر تشریف لے گئیں اور تقریباً 100 سال اس وقت آپ کی عمر تھی. اور آپ نے جب اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اس کیفیت میں دیکھا تو بڑے حوصلے سے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس سوار کے ابھی گھوڑے سے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا. وقت نہیں آیا اس سوار کو سواری سے اتارا جائے. اور ایک آنسو نہیں نکلا. آنسو کیسے نکلتا؟ آپ نے خود ہی تو بھیجا تھا. آپ نے خود اس ہی کے تو باوجود کے ساتھ دیکھیں ہیومن نیچر دیکھیں اس کے باوجود بھی اگر خود بھی بھیجا ہو دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی یہ ہمارے فوجی بھائی جاتے ہیں مائیں رخصت کرتی ہیں خوشی سے شہید ہو جاتے ہیں جب آتے ہیں تو ایک دفعہ تو وہ فطری تقاضا ہے بالکل. اور پھر ایسا بیٹا ایسا حسین و جمیل بیٹا. جی تو اصل میں ایک بات میرے ذہن میں وہ آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو جرت ہے اس کا ایک پہلو تے والدہ کا جرت مندانہ کردار ہے اور دوسرا جو پہلو ہے بلکہ اس کو ہم پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک سب سے پہلے انہیں گھٹی کے طور پہ ملا تھا سبحان اللہ جس پہ سیدہ اسماء خود بھی فخر کیا کرتی تھی. اب ادھر دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لعاب دہن رسول چوسنے کی سعادت ملی اور اس ہستی کو بھی ملی ہے. لہٰذا ان کی شخصیت میں یہ جرت یہ بے باکی یہ حق گوئی اور جب اس نے کہا کہ یہ ملحد تھا اور وہ جی تو آپ نے بڑی جرت سے فرمایا کہ یہ ملحد نہیں تھا. وہ 2 باتیں فرمائیں جی آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ دار اور تہجد گزار اللہ کا بندہ تھا یہ ملحد نہیں تھا. اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ تو نے کیا سمجھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر تیرے راستے کا کانٹا نکل گیا تو نے اس کی دنیا کو اپنے تئیں ختم کیا ہے لیکن اس نے تیری عاقبت کو برباد کر دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جی آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک سنا ہے کہ یخرج من ثقیف کذاب و مبیر کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم پیدا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک کذاب کی بات ہے وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں وہ تو میں دیکھ چکی ہوں اور جہاں تک ظالم کی بات سرکار نے فرمائی تھی تو اس کا مصداق کوئی اور نہیں ہے وہ تو ہے. اتنی جرت کے ساتھ حجاج بن یوسف کو یہ فرمانا تو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ پھر وہ اپنا سر جھکا کر وہاں سے واپس چلا گیا شرمندہ ہو کر کہ یہ اس کا سارے کا سارا غرور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی جرت کے سامنے پاش ہو گیا. اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا کتنی بڑی سعادت ہے.
بہت بڑی سعادت ہے جی، اور یہ سعادتیں نے بارہا میسر آتی رہی ہیں. آپ بہت قریب رہیں رسالت مآب علیہ السلام کی اور منظور نظر تھیں، اور آپ بہت محبت فرماتے تھے. میں آپ کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہے وہ آپ کے توسل سے جو عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کتنی اطاعت شار بیوی تھیں. سبحان اللہ. دیکھنا یہ ہے کہ عصر حاضر کی خواتین اپنے آپ کو سیدہ کے تناظر، آئینے کے تناظر میں دیکھیں. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ ایک مفلس شخص تھا، اس نے آ کے دستک دی دروازے پہ. اس نے کہا جی کیا میں آپ کے گھر کی دیوار کے سائے میں اپنا کچھ مال فروخت کر سکتا ہوں؟ فرماتی ہے کہ مجھے اعتراض تو کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ زبیر بن عوام تشریف لے آئے، انہوں نے منع کر دیا تو تمہارا بھی دل ٹوٹے گا اور میرا بھی دل ٹوٹے گا. اب ایسا کرتے ہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ، وہ تشریف لانے والے ہیں، جب آ جائے گی تم دوبارہ پھر آ کے سوال کرنا. اب آپ دیکھیے، آپ نزاکت اور حکمت عملی دیکھیے کہ شوہر کی اطاعت گزاری بھی ہو، نافرمانی بھی نہ ہو، اور معاملہ بھی خوش سلوبی سے طے پا جائے. تو اس نے دوبارہ کہ جب آپ تشریف لاتے دستک دی، اور اس نے آ کے عرض کیا کہ کیا میں آپ کی گھر کی دیوار کے سائے میں اپنا کچھ مال بیچ سکتا ہوں، کچھ اپنا خرید و فروخت کر سکتا ہوں؟ تو آپ فوراً بولی کیا مدینہ میں کوئی اور گھر نظر نہیں آیا؟ میرا ہی گھر نظر آیا ہے. اب یہ اس کی بات کو مسلم کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ غریب آدمی ہے، اگر مال بیچ لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ مال بیچے گا، ذات النطاق کہیں نا آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اے ام عبداللہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا. غریب آدمی ہے، بیچے گا تو آپ کو کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آؤ بھائی بیچ اپنا مال بیچ لو. تو گویا آپ کا منشا بھی یہی تھا. لیکن دیکھیں اسٹریٹجی دیکھیں، حکمت عملی دیکھیں، ایسی مؤثر حکمت عملی تھی کہ انہوں نے کام بھی کیا لیکن شوہر کی نافرمانی کو بھی حسن طلب چاہ رہے تھے وہ کام بھی کروایا اور کتنی حکمت عملی کے ساتھ کام کروایا. لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے اور اللہ کے رسول کی ذات کا معاملہ آ جائے تو پھر آپ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتی تھی. جب آپ نے اعلان فرمایا خواتین کو کہ وہ صدقہ کریں تو خواتین نے اپنے اپنے زیورات بیچے، جو کچھ ان کے پاس تھا. آپ کے پاس ایک خادمہ یا لونڈی تھی، وہ آپ نے اس دور میں ابھی غلاموں پر پابندی نہیں تھی، تو آپ نے اس کو فروخت کر دیا اور کرنے کے بعد سارا پیسہ رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب شام کو زبیر تشریف لائے تو پوچھا وہ کہاں ہے بھائی؟ کہنے لگی وہ تو میں نے سارے پیسے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیے. فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا. جہاں دین کا معاملہ آیا وہاں قطعی طور پر جو ہے آپ کوئی سمجھوتا نہیں فرماتی تھی. ذرا میں کالر لے لوں. جی السلام علیکم. جی نسیم صاحب. جی میں پوچھنا ہے کہ صحابہ کی تسبیح کر سکتے ہو؟ صحابہ کی تسبیح کیا تھی؟ اچھا ان کے نام کی تسبیح. اچھا جی ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی جناب عابد صاحب. میں سوال یہ ہے غازی صاحب کہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمیر، اس کے علاوہ بھی آپ کی کتنی اولاد ہے اور آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ عمر مبارک تو بتا دیا علامہ بٹ صاحب نے کہ 100 برس عمر. باقی اولاد کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. 2 بیٹے مشہور ہیں، عروہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر. جی نیکسٹ جی دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشد صاحب بتائیں. محمد ارشد ایسی عرض کر رہا ہوں جی. جی فرمائیں آپ کے پروگرام پر اللہ تعالیٰ 4 چاند لگائے. تو آج کی ماؤں کے لیے میرے لیے یہ پیغام ہے کہ آج کی ماؤں کے لیے یہ پیغام دیا جائے لوگوں کو کہ حضرت اسما بنت اعظم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ان کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت حاصل کریں. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک پڑھتے سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی بٹ صاحب ایک تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اولاد پاک. جی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زبیر بن عوام سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں. ٹھیک. چاروں میں سے 2 بہت مشہور ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر، اور 2 حضرت منذر اور حضرت مہاجر. یہ 4 صاحبزادے ہیں اور 3 صاحبزادیاں ہیں. ایک کا نام ام الحسن ہے، دوسری کا نام عائشہ ہے اور تیسری کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. اچھا جی صحابہ کے نام کی تسبیح کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی کو بطور وظیفہ پڑھنے کے حوالے سے قاضی سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب اصحاب بدر میں لکھا ہے
کہ اگر ان اسماء گرامی کو جو 313 یا 315 باختلاف روایت ہیں، ان کو پڑھ کر اپنا مدعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ ان نفوس قدسیہ کی برکت سے حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اچھا، سید عبدالغفار شاہ قندھاری رحمۃ اللہ قندھار میں مدفون ہیں، میں نے ان کی زیارت کی ہے، بہت ملاقاتیں رہیں میری ان سے۔ وہ جب یہ روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو مجاہدین کے لیے میں نے ان کو چھپوا کے دیے تھے یہ اصحاب بدر کے اسماء گرامی، چھوٹی شو، وہ سب مجاہدین اپنی جیب میں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے فتوحات بھی ملتی تھی اور حفاظت بھی ہوتی تھی۔ اچھا جی، ماؤں کے لیے سیرت وہ تو آپ بیان کر چکے ہیں کہ رول ماڈل ہیں یہ۔ اچھا جی، وہ قتیلہ جو آپ کی والدہ تھی وہ آئیں گھر میں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تقاضا کیا آپ نے؟ غائی صاحب، جب میں ہجرت کی رات کی بات کروں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو ان کے والد ماجد جو بعد میں کلمہ پڑھا، تشویش کا اظہار کیا ابو قحافہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ کلا یا ابت انہ قد ترک لنا خیرا کثیرا، ہرگز نہیں ابا جان، دادا جان تشویش کا اظہار نہ کیجئے، وہ ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ گئے۔ اب وہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ نسبت رسول ہے، وہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے، وہ ذات رسالت مابعد تحیت و ثناء پر فداکاری ہے، والہانہ پن ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے بھی ذات رسالت سے پوچھا جا رہا ہے کہ آقا کریم آپ بتائیے، اور آقا کریم نے بھی کرم نوازی فرمایا صلہ رحمی ہونی چاہیے، اور یہی دیکھ لیجئے کہ آپ مدد کی، پھر اپنی والدہ کو پیسے دیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں جیسی بھی ہو اس کی خدمت کی جائے گی۔ دوسرا عشق رسالت، سوائے ماں باپ کی ہر بات مانی جائے گی، خدمت کی جائے گی، سوائے اگر کوئی ناموس رسالت کا معاملہ ہے پھر باپ کی بھی پرواہ نہیں، پھر ماں کی بھی پرواہ۔ اچھا، دوسرا یہ پہلو دیکھیے، وہ جبہ غازی صاحب سیدہ کائنات، آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آثار رسول کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اس جبے کو لینا، اور لوگ آتے آپ جبے کو بھگوتی، اس کا پانی، اس کا دھون بیماروں پر چھڑکتی، لوگوں کو شفا ہو جاتی۔ یہ شرک نہیں تھا؟ غائی صاحب، اس گھرانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام فرما چکے، صدیق اکبر ان سے زیادہ موحد کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ موحد کون ہو سکتا ہے؟ جو سچوں کے امام ہیں، تو سچوں کا طریقہ یہی ہے، آثار رسول کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ وہ جبہ نبی کریم علیہ السلام نے چند بار پہنا ہوگا، نبی کا تو جبہ دافع البلا ہے، تو نبی کی ذات کی مشکل کشائی کس لیول پہ ہوگی؟ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب، اور کس دور میں؟ اس دور میں صحابہ اور صحابیات ہیں، تابعین اور وغیرہ، وہ یہی لوگ موجود ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، یہ جو نالین پاک کا ہم وہ لگاتے ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے کہا اس کی بڑی برکات ہے، اور اگر اس کو کسی دروازے پہ لگائے وہ اس سے نیچے سے بھی اگر گزرو تو بڑی برکات اس کی نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ کے دور میں لوگوں نے، غائی صاحب، صدیقین کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آثار رسول اور نسبت رسول پہ فدا ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ صدیقین ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، عبداللہ بن عمر چہرے پہ ملتے ہیں۔ اور غائی صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی حجاج بن یوسف کی بات ہو رہی تھی، حجاج نے پہلے ان کو کال کی تھی، بلایا تھا، بڑی دھمکیاں دی تھیں، آپ نہیں آئی، فرمایا میں نہیں آؤں گی۔ پتہ چلا کہ ظالموں کے ساتھ دربار میں جانا اہل حق اور اہل مروت کا شیوا نہیں۔ اچھا جی بٹ صاحب، وہ کہتے ہیں، جگر نے غالباً کہا ہے کہ ہاں، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے، ایسے جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ماں کے پاس آتے ہیں کہ اب ساتھی بھی کئی ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے گھیرا تنگ کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اب آپ کیا فرماتی ہیں؟ جب آپ اپنی والدہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، بیٹا اب تمہارے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تم یا تو مردانہ وار لڑ کے شہید ہو جاؤ۔ پہلے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم حق کے راستے پہ تھے، اگر تو تم حق کے لیے لڑ رہے تھے پھر تو کوئی جان کی پرواہ نہیں، اور اگر تم کسی اور لالچ کے لیے لڑ رہے تھے تو پھر تم نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شہید کرا۔ یہ اور یہ بھی بات یہاں کر دیں کہ یزید کے سامنے نہ یہ جھکے نہ امام علی مقام جھکا، یہ دو شخصیتیں کھڑے یزید کے سامنے، بے شک نہیں بیعت ہو سکتی۔ اس دور کے جو یزید ہیں ان کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے سامنے ان دونوں ہستیوں نے جیسے جرأت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یہ واقعی دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگر انسان حق گوئی کے ساتھ اللہ کے راستے پہ نکل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک
اس کی جان چلی جائے، لیکن وہ جو اقبال نے فرمایا نا کہ ہم چوں مرداں جاں سپردن زندگی است، کبھی زندگی کو بچا لینا یہ بقا ہے، اور کبھی راہ خدا میں جان قربان کر دینا یہ بقا ہے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت اسی واسطے پٹ رہی ہے کہ ہم نے دنیا سے دل لگا ہے کبھی تسلیم و جاں ہے زندگی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو راہ خدا میں جو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے یا تو تم لڑ کے شہید ہو جاؤ، اور یا پھر تم کامیاب ہو کر واپس لوٹو، دونوں صورتوں میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، میں تمہارے لیے جس راستے کو دیکھ رہی ہوں۔ اور غازی صاحب یہ بھی بات میں نے ایک جگہ پہ پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جب تک میں اپنے بیٹے کو شہادت پہ سرفراز ہوتا دیکھ نہ لوں، مجھے تب تک موت نہ عطا کرنا۔ تو آپ کی تمنا اللہ پاک نے پوری فرمائی، آپ کے بیٹے کو شہادت کا رتبہ ملا، اور اس کے بعد پھر آپ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق ہفتہ 10 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت عروہ بن زبیر کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی نہیں بنے، وہ تابعی ہیں۔ 23 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی خالہ جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ اکتساب فیض کیا، اور ان سے مروی ایک روایت جو ہے وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے کو فرماتی ہیں کہ اے بھانجے، 2 چاند طلوع ہو کر تیسرا چاند طلوع ہو جاتا تھا، گویا تیسرا مہینہ آ جاتا تھا، اور رسول اللہ کے گھر میں چولہے کی آگ نہیں جلتی تھی۔ تو پوچھا خالہ جان پھر گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان الماء والتمر، پورا گھرانہ صبر و شکر میں گھندا ہوا تھا کہ ایک کھجور اور دوسرا پانی، اس پر 2 مہینے رسول اللہ کے گھر والے گزارا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ فقر اختیاری تھا، یہ فقر اختیاری یقینا ڈھیر لگ گئے تھے مال کے، بے شک یہ فقر اختیاری تھا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کے بعد فقہائے 7 میں ہوتا ہے، جو مدینہ شریف کے 7 بڑے فقہا ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ بھی انتہائی زاہد، شب زندہ دار، تہجد گزار اور علم کے بہت بڑے امام تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا نا، اب ماؤں کے لیے مشکل ہے خالد جیسے بیٹے پیدا کرنا۔ تو یہ مائیں ہوتی ہیں جو عظیم بیٹوں کو پیدا کرتی ہیں۔ بہت ہی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، باقاعدہ دم کیا کرتی تھیں، اور اہل مدینہ آپ کے پاس دم کروانے کے لیے آیا کرتی تھی، اور مفت دم صحیح فرمایا آپ نے، اور بغیر کسی یعنی بلکہ دم بھی کرتی تھی، ساتھ خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، ساتھ دعا بھی ہاں پیسے بھی دیتی، دعا بھی فرماتی، سینے پر پانی بھی چھڑکتی تھیں۔ اور آپ کے ساتھ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں جب گھر آیا تو میری والدہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھیں، اور سورۃ طور کی آیات تلاوت کر رہی تھی، فرما رہی تھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا مومنین پر احسان نہیں کیا، ہم نے انہیں گرم لو سے بچا لیا۔ تو اس آیت پر جا کے ایسی اٹکی بار بار تلاوت کرتی رہی۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں منتظر رہا کہ اب خاموش ہوتی ہیں، لیکن اشک بار آنکھوں سے پڑتی جا رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں بازار گیا، بازار سے واپس آ گیا، پھر وہی آیت پڑھ رہی تھی، اس قدر خشیت الہی تھی ان کے دل کے اندر۔ وہ کیا تھا، ایک نوافل ایک دفعہ پڑھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، اچھا وہ صلاۃ کسوف تھی جی، صلاۃ کسوف تھی، اور فرماتی کہ بہت تھک کے چور ہو گئی، لیکن طویل ہو گئی نماز، ظاہر طویل ہوتی ہے جب تک زائل نہ ہو جائے، اپنا سیاہی زائل نہ ہو جائے اور سورج اپنا واپس لوٹ نہ آئے۔ تو آپ کے پیچھے کھڑی رہیں، اور جو ہی نماز اپنے اختتام کو پہنچی تو چکرا کے گر پڑی، پھر آپ کو ہوش دلایا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے وہ کون سی ام المومنین تھی آپ کو یاد ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو لگتا تھا میری نصیر پھوٹ جائے گی؟ ہاں نہیں، میرے مجھ سے مستحضر نہیں ہے اس وقت۔ ہاں ایک واقعہ ہے، کیوں جی بٹ صاحب؟ ام المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے رکوع اتنا لمبا کر دیا، مجھے لگا کہ ابھی میری نصیر پھوٹ جائے گی، اور رسول اللہ سے مسکرا پڑے۔ وہ اس طرح کی باتیں حضور کے لیکن دیکھیے اتنی طوالت کے باوجود انہوں نے اپنی قوت کو مجتمع رکھا ہے، اور آپ کھڑی رہی ہیں۔ سلام کے بعد جو ہے وہ آپ چکرا کے گری ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرمائی، عبادت وہ ذوق بھی تھا اور لذت بھی تھی عبادت کی، اور اپنی قوت کو مجتمع رکھا، اپنی سوچ کو مجتمع رکھا، اور آپ نے وہیں کھڑے ہو کے پوری نماز آپ نے عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب، غازی صاحب، خواتین کے لیے سیلف ڈیفنس
کیسی بات آپ سنائیں جی. یہ وہ ایک غالباً سعید بن عاص کا زمانہ تھا کہ حالات تھوڑے سے خراب تھے، تو آپ ایک چوریاں ڈاکے شروع ہو گئے. چوریاں ڈاکے ہیں، چور تو ہر دور میں ہی ہوتے ہیں نا، کچھ اب زیادہ ہو گئے. اب زیادہ ہو گئے. اچھا بر کے تو آپ نے ایک چاقو خنجر رکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا کوئی چور کوئی آیا نا کوئی لوٹنے تو میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی. عصر حاضر کی خواتین کو سیلف ڈیفنس کے حوالے سے سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے 2 پہلو عطا کیے ہیں. ایک ہے تقدس، جو پہلا ہے 100 برس کی عمر بھی ہو گئی ہے لیکن حیا اور وقار اور پردہ اور عبادت اور زہد. انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. اور اکبر الہبادی کہتا ہے طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. گیری ملر جی جو امریکن تھے، مسلمان ہو گئے بعد میں، انہوں نے لکھی کتاب امیزنگ قرآن، اور کتابیں بھی لکھی. اس نے کہا لوگوں نے 14 صدیاں ضائع کر دی. پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا، یہ کھاؤ یہ پہنو، وہ پہن لیتے تو بچ جاتے. کہتا لگتا ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، شاید ابھی اور کچھ برس ضائع کرنے ہوں. جلدی کرو، ادھر ہی چلو. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. سبحان اللہ. غازی صاحب دیکھیں، یورپ جہاں اس انتہا پہ پہنچ کے دھکے کھا کے اور وہاں کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر واپس پلٹنا چاہ رہا ہے، ہماری انتہائی کم نصیبی کہہ لیجئے یا حرما نصیبی کہہ لیجئے کہ ہم اس کی طرف اندھا دھند بھاگ رہے ہیں. اور جیسے محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنا بٹ صاحب جی، میں آپ قادری صاحب پروفیسر، ہمارا بھی تو قصور ہے جی. یقیناً وہ پیغام جس طرح پہنچانا چاہیے تھا ہم نہیں پہنچا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یورپ جن انتہاؤں کو چھو کر، وہاں ٹکریں مار کے، وہاں کے برے اثرات سے خاک چاٹ کر واپس پلٹ رہا ہے، ہم لوگ مغرب کی نقالی میں اس کی طرف اندھا دھند بھاگ رہے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یورپ والے سب کچھ ہماری تاریخ سے اور ہماری ان شخصیات سے اخذ کر کے انہوں نے اپنا اتنا کچھ بنا لیا ہے. ایک دفعہ غازی صاحب وہاں انہوں نے ہمیں ایک کورس کروایا، فیملی لا کورس. اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ رکھ دیا ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہم نے مسلمانوں کے حضرت عمر سے لیا ہے اور اس کا نام ہی عمر لا رکھا ہوا ہے. تو اب دیکھیے کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر جس میں شرم و حیا بھی ہے، تقدس بھی ہے، عفت و عصمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو معاملات. اب ایک عورت جو باہر کے کام کاج بھی کرتی ہے، گھر کے معاملات کو بھی مینٹین رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہے، بچوں کی خدمت بھی کرتی ہے. آج کل کی خواتین کہتی ہیں اگر ہم یہ سارے کام کریں تو ہمارے پاس وقت کہاں بچتا ہے. وقت تو یقیناً ہے، لیکن جب وہ وقت فیس بک پہ ضائع کر دیا جاتا ہے، دنیاوی لغویات اور خرافات پہ ضائع کر دیا جاتا ہے. اب جب سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس حوالے سے ہم شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کے وقت میں کتنی برکت رکھی ہے کہ آپ سارے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، تلاوت قرآن بھی فرماتی ہیں، عبادت میں بھی آپ انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اور شوہر کی اطاعت میں اور بچوں کی خدمت میں بھی آپ بے مثال ہیں. گویا آج کے دور میں بھی اگر ہماری مائیں، بیٹیاں اور بہنیں ان شخصیات کو رول ماڈل بنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں. قادری صاحب یہ جو طوطا ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے نا، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں یقیناً، لیکن میں تو سمجھتا علم کا بھی جنازہ نکال دیا. چلیں وہ کیا آپ کہتے ہیں، وہ جو حدیث کی ہے ایک سائٹ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاملہ. ہاں شاملہ. چلو اس کی حد تک تو ٹھیک ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں. لیکن اب تو ہر چیز گوگل سے تلاش کرتے ہیں. کتاب سے شوق ختم ہو گیا، علم سے حافظہ ختم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب ضرورت پڑے گی میں گوگل سے نکال لوں. سارا انحصار جو ہے اس علم پر آ گیا، گوگل پہ آ گیا اور فیس بک پہ آ گیا. یہ کتاب کی تو اپنی برکت ہے. آپ یقین جانیے کہ آپ کتاب کو ہاتھ میں تھام لیں، آپ کو صاحب کتاب کا جو ہے تقویٰ سمجھ آ جائے گا، اس کا زہد سمجھ آ جائے گا اور تاثیر محسوس ہوتی ہے. کتابیں پاس پڑھی ہو نا، ایک خاص لطف آتا ہے، خاص لطف آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارا تو مزاج یہ کہ ہم کتاب پڑھنے سے پہلے مصنف کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. لیکن سارا سلسلہ ختم ہو گیا. فیس بک پہ آپ کیا کریں گے، گوگل پہ آپ کیا کریں گے؟ تو گویا ایک ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے. اور جو چیزیں کتاب کو پڑھ کے ازبر ہوتی ہیں وہ گوگل کو دیکھ کے یا فیس بک کو دیکھ کر. وہاں کی یونیورسٹی اور کالجوں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے نہیں لے جا سکتے آپ موبائل. پابندی ہے، باہری پابندی ہے، نہیں لے جا سکتے. ادھر بھی لگ جائے گا. یہاں تو ہر جگہ موبائل. کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کے بعد یہ ثابت ہے کہ کئی کتابیں بڑی بابرکت ہے. بخاری کو دیکھ لیجئے، کتاب الشفاء دیکھ لیجئے، اور کتاب سے ہی ان عظیم لوگوں کی حیات کا پتہ چل رہا ہے.
اور ذالک الکتاب جو کہا تو کتاب سے رشتہ جوڑنے کی بات ہے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ ہماری کتاب کی آخری صدی ہے. ہر چیز ہمارا بچہ اس کا حافظہ کیا وہ بنیادی کتب کے نام موجود نہیں پتہ لگتے ان کو. تو جب پڑھتے نہیں ہیں اور غازی صاحب کتاب وہ جب لفظوں کو پڑھتے ہیں نا تو کتاب کا مؤلف ایسے لگتا ہے آنکھوں کے سامنے آ گیا اور اس سے ملنے کی جو خواہش ہے وہ اور تو تڑپ پیدا ہو جاتی کہ اس سے ملا جائے. کیسے کیسے صالحین کے تذکرے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. بالخصوص آج کی جو ممدوحہ شخصیت ہے ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں, یہ کتابوں کے ذریعے ممکن ہوا نا. اور ان کا ذکر خیر انہوں نے جو ایک جملہ کہا تھا نا آخر میں وہ عرض کرنا چاہوں گا, اپنے بیٹے سے فرمایا تھا جب وہ آخری وقت میں آئے تھے, کہا بیٹا قتل کے خوف سے ذلت آمیز صلح بہتر نہیں, راہ حق پر قائم رہو. تو ہم سب کو بھی راہ حق پر قائم رہنا. اور وہ جو انہوں نے کہا کہ اماں جان مجھے ڈر ہے, یہ بڑے ظالم ہیں اور بڑے گھٹیا کمینے لوگ ہیں, یہ میری لاش کا مسئلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس کا کیا, اس کی چانپیں الگ بوٹیاں الگ ہوتی رہیں. اور پھر خود ان پارا پارا وجود کا خود اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ لے رہی ہیں, فرماتی ہیں کہ انہی علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں پر ہی اللہ کی رحمت نازل ہوتی. کشتگان خنجر تسلیم ہر زماز غیب جانے دیگر است. جن کی یہ منزل ہوتی ہے ان کو پھر پرواہ نہیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ٹینکوں کے نیچے نہیں ہمارے فوجی, یہ جو سیالکوٹ کے محاذ پہ